السلام علیکم، کیسے ہیں تمام ویورز؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اے ایس ایف ایئرپورٹ سیکورٹی فورس اس کے جو ہے وہ انٹرویو میسی کے حوالے سے اپڈیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آج کے ٹیسٹ میں پوچھے جانے والے اہم سوالات کون سے تھے، کس طرح کے جو ہے وہ کینڈیڈیٹ سے سوالات جو ہے وہ پوچھے گئے ہیں، اور کیا سفارش چل رہی ہے انٹرویو میں کہ نہیں، اور اگر آپ نے جو ہے وہ سفارش کروانی ہے تو کون سے رینک آفیسر کی ہونی چاہیے جس سے آپ کی جو ہے وہ سلیکشن لازمی ہو جائے، اور جن کو میسی نہیں ملے تو کس کی سفارش ڈلوائیں اور ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہمارا میرٹ لسٹ میں نیم ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، تمام جو ہے وہ پوائنٹس آپ کے ساتھ کور کرنے جا رہا ہوں۔ 100% حقائق پر مبنی ویڈیو فل واچ کریں۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ایس ایف کے متعلق اپڈیٹ جو ہے وہ ملتی رہے۔ انٹرویو کی پریپریشن کرنا چاہ رہے ہیں تو دن آپ کے پاس ہیں، نمبر پہ رابطہ کر کے جو ہے وہ اسکرین پر دے رہا ہوں، یہاں سے رابطہ کر کے آپ انٹرویو کی مکمل پریپریشن کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ گروپ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں، وہاں سے واٹس ایپ گروپ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جی آج کے ٹیسٹ میں کون کون سے سوالات پوچھے گئے۔ تو جو زیادہ تر سوالات آپ کے جو ہیں وہ جس میں کارپورل اے ایس آئی میں جو انٹروڈیوس جو یور سیلف جو آپ کا ہے وہ انگلش میں پوچھا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ نے جو اپنا انٹروڈکشن کروانا ہے وہ انگلش میں کروانا ہے، اور زیادہ تر جو آپ نے انٹرو اپنا کروانا ہے وہ 3 سے 4 لائنز کا ہی ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک سوالات آپ سے پوچھا جا رہا ہے وہ انگلش میں ہے، اردو میں نہیں پوچھا جا رہا۔ ٹھیک ہے جی، اردو میں بھی پوچھا جا رہا ہے لیکن 70% انگلش میں جو ہے وہ پوچھا جا رہا ہے۔ اور اپنا انٹرو آپ نے زیادہ لمبا چوڑا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، بس اپنا بتانا ہے، اپنی اسٹڈی کے بارے میں اور آپ کہاں رہتے ہیں، بس یہ چیزیں آپ نے انگلش میں بتانی ہیں۔ ٹھیک ہے، سیکنڈ جو کویسچن آپ سے پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ہے وہ سٹی کون سی سٹی میں رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ جو ہے وہ کراچی میں رہتے ہیں تو وہ انہوں نے کہنا ہے کراچی کی جو ہے وہ 2 فیمس جو ہے وہ جگہ بتائیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے پھر کہنا ہے جی یہ فیمس جگہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ جو ہے وہ لاہور رہتے ہیں تو لاہور والوں کو پوچھا جائے گا کون سی فیمس جگہ ہے، جیسے مینار پاکستان ہو گیا، بادشاہ مسجد ہو گیا، وہ 2 سے 3 پوچھیں گے۔ پھر وہ یہ پوچھیں گے کہ یہ جگہ جو مشہور ہیں تو کس وجہ سے مشہور ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ سے جو ہے وہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ 2 کویسچن کلیئر ہو گئے۔ تیسرا کویسچن جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اپنی جو ہے وہ 3 خامیاں بتائیں۔ ٹھیک ہے، خوبیاں نہیں خامیاں کا پوچھا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی 3 خامیاں بتائیں، تو آپ نے خامیاں وہ بتانی ہیں۔ میں جو ہے وہ جو پریپریشن کروا رہا ہوں اس میں ساری چیزیں یہ میں نے کور کی ہوئی ہیں، تو آپ یہ دیکھ لیجیے گا کہ آپ نے اپنے لحاظ سے کون سی خامیاں بتانی ہیں، وہ بتانی ہیں جو نیگیٹو وے کی طرف نہ لے کے جائیں، جس سے نمبر آپ کے جو ہے وہ ڈل نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، نمبر یعنی آپ کے کٹ نہ ہوں، پازیٹیو جواب آپ نے دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو 4تھ نمبر پر آپ سے سوالات پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے والد کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے بتانا ہے کہ میرے والد صاحب یہ کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کے نہیں بتانا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ بزنس مین ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ پھر وہ کہیں گے کہ اگر اس کے والد بزنس مین ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکتا ہے، ہم کسی جو ہے وہ نیڈ بندے کو، ضرورت مند کو جاب جو ہے وہ دیتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو پھر جو ہے وہ میڈیکل کے لیے نہیں بلایا جائے گا، انٹرویو فیل کر دیا جائے گا آپ کا۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے بس جو ہے وہ نارمل چیزیں بتانی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو 4تھ نمبر پر کویسچن پوچھا جا رہا ہے کہ آپ جو اے ایس ایف جوائن کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے آپ کا انٹروڈکشن، پھر آپ کے والد کے بارے میں، پھر جو ہے وہ انٹروڈکشن کے آپ کے جو ہے وہ آپ اے ایس ایف جوائن کیوں کرنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کو بھی آپ نے لمبا چوڑا کر کے نہیں بیان کرنا۔ آپ نے کہنا سر یہ بھرتی آئی تھی، اشتہار آیا تھا، میری تعلیم کے مطابق میں نے اپلائی کیا اور مجھے جاب کی جو ہے وہ ضرورت ہے، بس یہی کہہ دیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی جو ہے وہ کویسچن کافی ہے آپ کا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اور کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں، اور کویسچن آپ سے اتنے زیادہ نہیں کر رہے ہیں، بس جو ہے وہ آپ کا کانفیڈنس لیول دیکھ رہے ہیں کہ بچہ کس شخصیت کا مالک ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، امپورٹنٹ کویسچن جو آپ سے پوچھے جانے ہیں وہی میں آپ کو بتا دی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہی پوچھے آج کے جو ہے وہ انٹرویو میں پوچھے گئے ہیں۔ اچھا جی، آگے بات کر لیتے ہیں کیا سفارش چل رہی ہے انٹرویو میں کہ نہیں۔ تو جی ہاں، بالکل سفارش چل رہی ہے، اور جن کے ریلیونٹ اے ایس ایف میں کوئی ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ انٹرویو میں مطلب کہ وہاں پہ ایز اے کارپوریٹ اے ایس آئی کا بندہ جو سامنے کرنل وغیرہ بیٹھے ہیں، یعنی 3 سامنے لوگ بیٹھے ہیں، ایک کرنل بیٹھا ہوا ہے، اے ایس ایف کا ملازم بیٹھا ہوا ہے، یعنی ملازم وہ کہ جو ہائی درجے پر ہو۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، 3 بندے آپ کا انٹرویو لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دو میلز ہیں اور ایک فیمیلز ہے۔ ٹھیک ہے، فیمیل ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ انٹرویو میں سفارش جو ہے وہ آپ کی چل رہی ہے، بالکل چل رہی ہے۔ پاکستان ہے، پاکستان میں سب کچھ ہوتا ہے، میں چیزیں چھپاتا نہیں ہوں، ہر چیز آپ کو جو ہے وہ واضح طور پر بتا دیتا ہوں۔ سفارش ان کی چل رہی ہے جن کا کوئی تعلق ہے، ان کا ریلیونٹ کوئی ایس ایف میں ہے، یا کوئی دوست ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ سفارش جو ہے وہ آپ کی کر رہے ہیں۔ اچھا جی، آگے بات کر لیتے ہیں جی سفارش کون سا رینک کے آفیسر کی ہونی چاہیے۔ تو جی بالکل ہاں، پہلے تو میں یہ بات بتا دوں، سفارش سب سے بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، اگر آپ اس پہ بھروسہ کر کے چلتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ جو ہے وہ
ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سیٹل کر دیتی ہے۔ اور دوسرا، اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ سفارش کروانی ہے تو اس میں کوئی کمنٹمنٹ تو نہیں کروں گا، یعنی میں کوئی مطلب کہ پازیٹیو یا نیگیٹیو کی طرف آپ کو نہیں لے کے جاؤں گا۔ اگر سفارش کروانی ہے تو آپ کروا سکتے ہیں، بس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آپ ایسا ہرگز نہ کریں، کسی کا حق کھانا ہے۔ سفارش آپ جو ہے وہ کرنل لیول کے بندے کی کروا سکتے ہیں جو پاک آرمی میں ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایسا فیڈرل ادارہ ہے، پاکستان آرمی اس کو کنٹرول کرتی ہے، تو آپ کرنل لیول کی جو ہے وہ کروا سکتے ہیں، یا آپ جو ہے وہ بریگیڈیئر لیول کے بندے کی جو ہے وہ سفارش کروا سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ بھرتی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بات کر لیتے ہیں جی کہ جن اسٹوڈنٹس کو میسیج ابھی ریسیو نہیں ہوئے تو وہ کیسے پتہ کریں کہ ہمارا میل لسٹ میں نیم ہے یا نہیں۔ تو آپ کا اگر کوئی ریلیونٹ ہے اے ایس ایف میں تو آپ جو ہے وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ ہیڈ کوارٹر سے، اور اپنا انٹرویو جو ہے وہ میرٹ لسٹ میں اپنا نیم اگر ہے تو آپ ان سے جو ہے وہ مطلب کہ پتہ کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جن کا میسیج ریسیو نہیں ہوئے لیکن ان کا نام میرٹ لسٹ میں ہے، انہوں نے ٹاپسٹ اسٹوڈنٹس کو بلا لیا ہے، کالز آج بھی آ رہی ہیں، اللہ کی قسم آج بچوں کو کالز آئی ہیں، ٹھیک ہے، آپ یقین نہیں کرتے، آج کور پورٹل کی کالز آئی ہیں، میسیج نہیں آ رہے، کالز آ رہی ہیں، بہت سارے یوٹیوبر کہہ رہے ہیں کہ کالز اب بند ہو گئی ہیں، میسیج نہیں آ رہے مزید۔ تو میں خدا کو جو ہے وہ حاضر ناظر کر کے کہہ رہا ہوں کہ آج جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو انٹرویو کی کالز آئی ہے اور کور پورٹل کی آئی، اس نے مجھے آج بتایا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو ایس آئی کی کالز بھی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، ایل ڈی سی یو ڈی سی کی نہیں آ رہی، وہ آگے ان کا پروسیس سٹارٹ ہوگا، لیکن ایس آئی کور پورٹل کی کالز آ رہی ہیں، میسیج نہیں آ رہے، ٹھیک ہے۔ اب امید ہے کہ آپ کو یقین آ گیا ہوگا۔ اور دوسرے پوائنٹ پہ یہ بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا نیم چیک کروانا ہے کہ میرا انٹرویو کی کال نہیں آئی، مجھے نہ میسیج آیا لیکن میرا نام میری لسٹ میں ہے، میں پاس ہوں، تو آپ ایسا کہ کوئی ریلیونٹ اگر آپ کو جاننے والا ہے تو وہاں سے آپ پتہ کروا سکتے ہیں، اگر آپ کا کوئی بھی ریلیونٹ ہے، یعنی ایس ایف میں نہ ہو تو پاک آرمی میں بھی ہو یا رینجر میں ہو تو وہ پتہ کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ امید ہے کہ آپ کو تمام پوائنٹس کی سمجھ آ گئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا مت بولیں تاکہ ایسا کے متعلق کوئی نہیں اپڈیٹ آتی ہے سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، اے ایس ایف پائندہ باد۔